کچھ دیر وقفے کے بعد حسین نے حکم دیا کہ چراغ کو پھر روشن کرو۔ جب چراغ روشن ہوئے تو خیمے کا عجب منظر تھا، لرز رہے تھے انصار حسین، کانپ رہے تھے، بدن تھر تھری تھی، اپنے اپنے ہتھیار نکال رہے تھے اور حسین کے قدموں میں ڈال رہے تھے۔ مولا حکم نہ دیجیے گا جانے کا، اختیار دیجیے گا۔ کیوں؟ سمجھ گئے نا؟ اگر امام حکم دیتا حکم پھر تو جانا پڑتا نا، اختیار۔ مولا حکم نہ دیجیے گا، اختیار دیجیے گا۔ یہ ہمارے ہتھیار پڑے، یہ آپ ہم سے بار بار کہتے ہیں چلے جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ، مولا جائیں تو کہاں جائیں آپ کو چھوڑ کر؟ یہ جملے زہیر کے ہیں۔ میں کہتا ہوں اے زہیر، اتنی بڑی زمین ہے، چلے جاؤ کہیں بھی، یہ کیا بات کہاں جاؤں؟ لیکن زہیر بتا رہے ہیں کہ جو حسین کے قدموں میں آ جائے پھر دنیا میں کوئی جگہ نہیں اس کے رہنے کی، کہاں جاؤں؟ آپ کو چھوڑ کے کہاں چلا جاؤں؟ آپ کو چھوڑ کر تو نہیں جا سکتا، ہاں یہ کر سکتا ہوں کہ حکم کیجئے اپنے ہاتھ سے اپنی گردن کاٹ کے پھینک دوں۔ کبھی مسلم بنے اور سجا آگے بڑھ جاتے ہیں، فرماتے ہیں 70 بار قتل کیا جاؤں، مار دیا جاؤں، کاٹ دیا جاؤں، جلا دیا جاؤں، راکھ باندھی جائے، پھر زندہ کیا جائے، ہر بار آپ پر مر جانے کو ترجیح دوں گا زندگی پر۔ یعنی اتنی بار اگر مجھے مارا جائے آپ کی محبت میں راضی۔ مولا آپ کو ان درندوں وحشیوں کے درمیان چھوڑ کر چلے جائیں؟ اس سے پہلے حسین نے کشف حجاب نہیں کیا تھا، اس سے پہلے جنت نہیں دکھائی تھی۔ اگر اس سے پہلے جنت دکھاتے تو کہہ سکتے تھے لوگ کہ جنت دیکھی تھی اس لیے لڑے، نہیں، یہ آخری امتحان جب لے لیا، دنیا کو بتا دیا حسین نے کہ ایسے انصار باوفا ہیں میرے جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں ملے تھے، یہ میرے انصار ہیں، یہ حسین کے انصار ہیں۔ جب یہ امتحان ہوا تو اب حسین نے کہا میرے شیرو آسمان کی طرف دیکھو۔ اب جب انصار حسینی نے آسمان کی طرف نگاہ کی تو کشف حجاب ہو گیا، بہشت میں اپنے اپنے مقاموں کو دیکھ رہا تھا ہر ناصر حسین۔ سمجھ میں آئی بات؟ کون ہے انصار حسینی؟ اگر جنت کی لالچ ہوتی تو جب حسین نے ضمانت دی تھی چلے جاتے، چھوڑ جاتے، لیکن نہیں، انصار حسینی وہ ہیں جنہیں جنت کا اشتیاق نہیں، یہ وہ ہیں جنت ان کی مشتاق ہے۔ ان سے جنت، ان میں کوئی چار چاند نہیں لگائے گی، جنت انتظار کر رہی ہے کہ کب یہ میرے پاس آئے، کب میری زینت میں، میرے حسن میں اضافہ ہو جائے۔ جنت مشتاق، یہ ہم جیسے آپ جیسے گناہگار ہیں جنت کی آرزو کرنے والے۔ انصار حسینی کون؟ جن کی آرزو جنت کرتی ہے، جن کی مشتاق جنت ہے۔ حسین کو بھروسہ ہوا، لے کر چلے اپنے ساتھ، چلو آؤ تمہیں تمہارے مقام ہے شہادت دکھاؤ۔ بڑی طویل رات ہے اور اس کے قصے بھی بہت ہیں، لیکن ظاہر وقت کے پیش نظر جہاں تک ہو سکتا ہے آؤ تمہیں لے کے چلو۔ ایک ایک کو اس کا مقام شہادت دکھا رہے ہیں۔ زہیر یہاں آپ شہید ہوں گے، ابن اوسجہ یہاں، عابس ابن ابی شبیب شاکری یہاں آپ کو تیر لگیں گے، ابو سعید یہاں پہ آپ کو تیر لگیں گے، یہاں میرا قاسم، یہاں میرے اون و محمد، یہاں میرا اون، یہاں میرا محمد گرے گا، یہاں میرے عباس کے بازو قلم ہوں گے، ایک بازو میرے عباس کا وہاں قلم ہوگا، ایک بازو یہاں قلم، اس جگہ مشکیزے کو تیر لگے گا اور فلاں مقام پہ میرا عباس گھوڑے سے گرے۔ اور دیکھو اب وہ جگہ آ گئی جہاں میں اپنے لیے اصغر کو لے کر آؤں گا، یہ وہ جگہ ہے جہاں میں اپنے لیے اصغر کو آغوش میں لیے کھڑا ہوں گا، اور تیر ستم سے، تیر سے شعبہ سے میرا بچہ شہید کر دیا جائے گا۔ روایت کے سارے الفاظ نہیں بتا رہا میں آپ کو، روایت اصل یہی ہے، جہاں تک بار بار عرض کرتا ہوں کہ جہاں تک اجازت ہے نا مسائل پہ جانے کی، وہاں تک اپنے الفاظ کا سہارا لیتا ہوں۔ سب کو مقام آئے شہادت دکھا دی، یہاں میرے اکبر کے سینے میں برچھی لگے گی۔ جب سب کو مقام شہادت دکھا دیا، جو اپنا مقام شہادت دیکھتا تھا اس کی جگہ سجدہ شکر میں چلا جاتا تھا۔ اس کے بعد ایک نشیب کی طرف بڑھے کہ آؤ اب میں تمہیں اپنا مقام شہادت دکھا دوں۔
سب کے ساتھ اس نشیب کی طرف جا رہے ہیں، اچانک واپس پلٹ کر کہا واپس چلو واپس چلو۔ تیز تیز قدم بڑھاتے ہوئے حسین خیمہ گاہ کی طرف، انصار بھی جب خیمہ گاہ میں پہنچے، دست بستہ انصار نے عرض کی مولا آپ تو اپنا مقام شہادت دکھانے لے گئے تھے، آخر ایسا کیا دیکھا؟ آنکھوں میں اشک آ گئے حسین، کہتے وہاں میں تمہیں کیسے لے جاتا جہاں کل میں ذبح کیا جاؤں گا میری ماں زہرا بیٹھی۔ میں نے پوری روایت نہیں پڑھی، جو الفاظ ہیں میں پڑھ نہیں سکتا، میری مجبوری ہے کہ وہ اتنے سخت الفاظ ہیں لکھے ہیں کہ میں ان کو پڑھ نہیں سکتا، حد ادب اجازت نہیں دیتی کہ میں الفاظ پڑھ دوں۔ میں اتنا سمجھ لیجئے کہ کل جہاں میں قتل کیا جاؤں گا ذبح کیا جاؤں گا میری ماں زہرا بیٹھی، یاد ہے نا؟ یہی شب عاشور جب زینب نے فضہ سے پیغام بھیجا تھا فضہ ماں جائے کو تو بلا لا، جب حسین آئے خیمے میں تو بہن گھبرائی ہوئی ہے، پریشان۔ زینب کیا بات ہے، یہ پریشانی کیسی؟ بھیا سر شام سے پشت خیمہ سے کسی بیوی کے رونے کی آواز آ، جزاکم ربکم۔ سر شام سے پشت خیمہ سے کسی بیوی کے رونے کی آواز آتی ہے، کوئی بیوی ایسے روتی ہے جیسے اس کا جوان سے بھاگ کر دیا گیا۔ بس عزاداران حسین اتنا سننا تھا، پھر حسین کی آنکھوں میں اشک، فرماتے بہن پہچانا نہیں، پہچانا نہیں، یہ کوئی اور نہیں ہماری ماں زہرا ہے۔ ہم نے مدینہ چھوڑا، ماں نے مزار چھوڑ دیا۔ یہ وہ دکھیاری ماں ہے جو مدینے سے پیادہ اپنے بچوں کے پیچھے پیچھے آ رہی، ہر شہید کے سرانے موجود، ہر شہید کے سرانے موجود فاطمہ۔ اور اگر ہاشمی شہید ہے، آل رسول کا ہے، تو کوئی بعید نہیں کہ اس کا سر یہ ماں اپنے زانوں پہ رکھتی ہو، میرا بچہ قاسم، میرے بچے اون محمد، میرا بچہ علی اصغر، میرا بچہ عباس۔ سمجھ میں آئی بات؟ بس یہ رات اس طرح گزرتی رہی۔ میں نے عرض کیا بڑے واقعات ہیں شب عاشور، لیکن اتنی ڈھارس ہے بیویوں کو کہ سب موجود ہے۔ عباس پہرا دے رہا ہے، طلایہ پھر رہا ہے خیموں کا، سب کی امیدیں ہیں، عباس موجود ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مصیبت نہیں آ سکتی، کوئی آفت خیموں کا رخ نہیں کرے گی۔ لیکن کیا ہوا؟ جب ظہر کے بعد بنی ہاشم ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، اب بیویوں کی گھبراہٹ شروع ہوئی۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب عباس تو نہیں آیا، مگر عباس کا خون بھرا علم آ گیا۔ پھر وہ وقت آیا جب حسین علی اکبر کی باہوں میں اپنے ہاتھ ڈال کے گھسیٹتے ہوئے لاشا اٹھا نہیں سکتے تھے، میں پڑھ چکا نا، حسین جوان لال کا لاشا اٹھا نہ سکے، بلکہ یہاں ایک روایت شاید آپ پڑھی نہیں جاتی، لوگ ڈرتے ہیں پڑھتے ہوئے، لیکن میں بتا رہا ہوں آپ کو، ایسا ہوا جب حسین نے آواز دی تھی نا کہ ہاشمی بچوں میری مدد کرو، مجھ سے علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا، تو صرف بچے نہیں نکلے تھے، یہاں تک روایات میں کہ چادر، سفید چادر سر پہ ڈال کے ثانیہ زہرا خیمے سے باہر دوڑی تھی، پکارتی ہوئی میرا بھائی، میرا بھائی، میرا بھائی۔ جب لوٹ مار کا مال واپس دیا گیا تھا نا، تو یہاں تک ذکر ملتا ہے کہ ایک سرخ چادر بھی زینب کو واپس دی گئی تھی۔ ارے سرخ چادر کا کیا کام تھا زینب کے پاس؟ نہیں، یہ وہی سفید چادر تھی، جب علی اکبر کا لاشا اٹھایا تھا سرخ ہو گئی۔ اکثر لوگ کہہ دیتے نا کہ حسین کی زندگی میں کبھی زینب باہر نہیں، نہیں نہیں، 2-3 موقع اور بتاؤں تمہیں، کیسے جھٹلاؤ گے تاریخ کو۔ جب حسین رخصت آخر کے بعد خیمے سے نکلے، حسرت سے چاروں طرف دیکھ رہے تھے، آوازیں دے رہے تھے عباس میں نے سوار کرایا تھا، علی اکبر بیٹا میں نے سوار کرایا تھا، اون محمد میں نے سوار کرایا تھا،
قاسم میں نے سوار کرایا تھا، ایک ایک کا نام لے کے پکار رہے میرے شیرو، میں نے تم میں سے ہر ایک کو سوار کرایا تھا، آؤ اب کوئی آ کر اپنے مولا کا بھی تو سوار کراؤ۔ پس یہ جب فریاد تھی حسین کی کہ بہن سے سنا نہ گیا، یہ وہ موقع تھا دوسرا جب زینب سر پہ چادر ڈال کے خیمے سے باہر نکلی تھی، بات تھام کر کھڑی ہو کر کہتی تھی بھیا زینب تجھے سوار کرائے گی۔ میرے ماں جائے زینب تجھے سوار کرائی۔ میدان میں آئے، داد شجاعت دی حسین نے، پہلے تعارف کرایا، حجت تمام کی، مختصر کرتا ہوں۔ جب اس 3 شب و روز کے پیاسے نے 72 لاشیں اٹھانے والے نے حملہ کیا تو ایسا حملہ تھا کہ یہ کوفیوں شامیوں کا لشکر کوفے کی سرحدوں سے ٹکرا رہا تھا، آوازیں آ رہی تھی الامان الحفیظ زہرا کا لال واپس پلٹا، پہلا حملہ کر کے گنج شہیدہ کا رخ کر کے آواز دی عباس، علی اکبر، حبیب ابن مظاہر، ابن اوسجا، زہیر، میرے شیرو میں نے تمہارے ایک ایک وار پہ داد دی تھی، مرحبا کہا تھا، آفرین کہا تھا، اب اپنے مولا کی جنگ بھی تو دیکھو، اب اس حسین کی جنگ دیکھو جو 72 لاشیں اٹھا چکا، اب اس حسین کی جنگ دیکھو جو کربلا میں سب سے زیادہ پیاسا ہے۔ پھر حملہ کیا علی کے لاڈلے نے دوسرا، تاریخ میں حسین کے 2 یا 3 حملے ملتے ہیں، تیسرے حملے کے بعد ہاتف غیبی کی ندا گونجی ہوگی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان پانے والے نفس پلٹا اپنے رب کی طرف، تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا، اب تو بھی اپنے رب سے راضی ہو جا۔ ذوالفقار نیام میں گئی، اتنے تیر بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، تمام مقاتل نے ایک ہی بات لکھی، شمار کون کرے گا، بس کیفیت لکھی کہ اتنے تیر تھے کہ سوائے تیروں کے کچھ نظر نہیں آتا تھا، اتنے تیر تھے حسین کے جسم اقدس پر، لیکن اتنی طاقت تھی زہرا کے لال میں کہ کوئی گھوڑے سے گرا نہیں سکا تھا۔ طلب کیا حرملہ کو پسر سعد نے، ایسا کام کر کہ حسین گھوڑے سے نیچے گر جائے، آخری تیر کمان میں جوڑتا ہے یہ ملعون، آتا ہے حسین کے سامنے، کہاں تیر ماروں، چکر کاٹتا ہے زلجنا کے، کوئی جگہ خالی نہیں جہاں تیر مارے، سامنے کی طرف آیا، پیشانی پہ سجدے کی جگہ خالی، سجدے کا نشان باقی تھا، اتنے قریب سے اس ملعون نے پیشانی کا نشانہ لے کے تیر مارا کہ یہ تیر حسین کی پیشانی کو توڑتا ہوا اندر تک پیوست ہو گیا۔ پس اس تیر کا لگنا تھا، حسین زلجنا پہ ڈگمگانے لگا، علی کا لاڈلا ڈگمگانے لگا۔ اس باوفا حیوان نے محسوس کیا کہ اب میرا سوار گرنے والا ہے، کیا کیا اس باوفا حیوان نے، اپنے چاروں پیروں کو چیر دیا تاکہ بلندی کم سے کم ہو جائے۔ جب زین سے زمین کی طرف آئے حسین تو سب نے یہی لکھا کہ اتنے تیر جسم نازنی میں پیوست تھے کہ آپ کا جسم اطہر تیروں پر معلق ہو گیا تھا، زمین پر لگنے نہیں پایا تھا۔ لیکن اے عزاداران حسین، میں ہمیشہ یہاں پر ایک جملہ کہتا ہوں کہ نہیں، اگر تیر نہ بھی ہوتے تو حسین زمین پر نہیں آ سکتے تھے۔ کیوں؟ جب حسین زلجنا سے نیچے آ رہے تھے، کوئی ماں گود پھیلائے بیٹھی تھی، میرے حسین تجھے آج ہی کے دن کے لیے چکی، یا حسین